جی بہت بہت شکریہ آمنہ, دیٹ از ویری ویری نائس, تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, یہ مزید میں کچھ شیئر کروں گی پیشتر اس کے کہ دو مقررین ہمارے اور ہیں, کئی لوگ بہت شدت سے انتظار ان کی باری کا بھی کر رہے ہیں. قائد اعظم نے 1948 میں اس راز کو منکشف کیا تھا کہ تحریک پاکستان کے دوران ایسے وقت بھی آئے تھے جب ہر آن ان کی گرفتاری کا امکان تھا. اس راز کو انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی جانثارانہ خدمات کا ذکر کرتے ہوئے افشا کیا تھا. لیکن اس قدر جانثار اور رفاقت شعار بہن کو بھی انہوں نے کوئی عہدہ دینا تو ایک طرف, مسلم لیگ میں بھی کوئی منصب تفویض کرنا پسند نہ کیا کہ اس میں اقربا نوازی کا شائبہ ہوتا, جس نے ہماری حیات ملی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ پرویز صاحب کا مضمون میں پڑھ رہی ہوں. اقربا نوازی کا ایک موقع ان کے سامنے آیا جسے ان کی دوسری ہمشیرہ شیری بائی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے. ان کے الفاظ ہیں, جب مرحوم چندری گڑھ نے قائد اعظم کے لائق بھانجے اکبر پیر بھائی کو مقامی مسلم لیگ کی کسی ذیلی کمیٹی کا چیئرمین بنانے کی تجویز قائد اعظم کو پیش کی تو انہوں نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اکبر کی سب سے بڑی نااہلیت یہ ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے. اکبر کی سب سے بڑی نااہلیت یہ ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز میں پڑھوں گی, پھر میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گی. انہوں نے کہا, اورنگزیب روڈ نئی دہلی پر میری نجی قیام گاہ کو شاید شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے, مگر یہ تو دیکھیے کہ ہمارا سیکریٹریٹ کہاں ہے اور فوج کہاں. میرا اسلحہ خانہ اس قدر ہے, یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں. ایک اٹیچی کیس جسے انہوں نے جلسے میں نمایاں کر کے دکھایا تھا, یعنی جس وقت یہ کہا ہوگا تو انہوں نے اس کو لفٹ کیا ہوگا اور دکھایا ہوگا. ایک ٹائپ رائٹر اور ایک پرسنل اسسٹنٹ, بس یہ ہے ہمارا ساز و یراق اور اسلحہ اور فوج. سچ کہا تھا اقبال نے, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اس ساز و سامان کے ساتھ لڑنے والا قائد کبھی لڑائی نہیں ہارتا. قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں اخلاقی قوت, جرت, محنت اور استقلال وہ 4 ستون ہیں جن پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے. میں کبھی ناکامی کے لفظ سے آشنا نہیں ہوا. I would like to repeat this. اخلاقی قوت, جرت, محنت اور استقلال وہ 4 ستون ہیں جن پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے. میں کبھی ناکامی کے لفظ سے آشنا نہیں ہوا. لیکن پرویز صاحب لکھتے ہیں, ان 4 میں ایک اور جز کو بھی شامل کرنا چاہیے اور وہ ہے خون جگر, جس کے بغیر اقبال کے الفاظ میں ہر نقش ناتمام رہ جاتا ہے. شعر اقبال میں تو خون جگر کے الفاظ استعارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, لیکن قائد اعظم نے سچ مچ اپنے خون جگر سے اس نقش کی تکمیل کی تھی. اب میں اگلے مقرر کو دعوت دیتی ہوں. شکیل صاحب ہیں یہاں پہ, شکیل مغل صاحب تشریف رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ سب لوگ شکیل صاحب کو جانتے ہیں آلریڈی, لیکن میں بڑی مشکل سے شکیل صاحب میں بتا دوں سب کو
کہ کتنی مشکل سے میں نے آپ کا سی وی، ایک شارٹ سی وی آپ سے حاصل کیا. جناب شکیل مغل صاحب نے، خواتین و حضرات، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. ان کے پاس صنعت، کارپوریٹ امور اور معیشت کے شعبوں میں 30 سال کا طویل تجربہ ہے. پاور انجینئرنگ اور اسٹیل انڈسٹری میں ان کا نام جانا پہچانا ہے. ایک عام مذہبی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوئے انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی مذہب سے وابستگی اختیار کر لی تھی. طلوع اسلام سے ان کا تعارف 90 کی دہائی کے وسط میں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طلوع اسلام کے ساتھ وابستگی بچپن کے اس دور کے بہت بعد پچھلے تقریباً 30 سال طویل یہ وابستگی ان کی ہے. تو میں بہت زیادہ خوشی سے شکیل صاحب کو دعوت دے رہی ہوں. شکریہ. السلام علیکم. تعارف بڑا دقیق ہو گیا اور بات کہنا بھی مشکل ہو گیا، خاص طور پہ بچوں نے جو باتیں کہہ دیں. ڈاکٹر صالحہ نقوی صاحبہ نے بابا جی کا لکھا ہوا پڑھ دیا تو کہنے کے لیے جو ہے وہ کم ہی رہ گیا. اس کے بعد بڑی امیزنگ تقریر جو ہے وہ آمنہ صاحبہ نے کر دی، جو ہمارے سامنے قائد اعظم کے مختلف اقوال ہیں ان کا جو سورس ہے اس کو جس خوبی کے ساتھ اور جس احسن طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے ساتھ جوڑا اور اس کا دوبارہ ذکر کیا، ادا کیا، وہ بہت کمال تھا. اور یہ بات شاید کم ہی لوگوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس لیے اب بات کوئی خاص رہ نہیں گئی. قائد اعظم کو ہم بہت اچھی طرح سے جان گئے ہیں، ان کا جو اخلاقی کریکٹر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو ان کا ذاتی کریکٹر ہے وہ بھی سامنے ہے، ایک لیڈر کے حساب سے جو ان کا کریکٹر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے. ہمیشہ کی طرح سے میں یہ ایک دو باتیں جملے دہراتا ہوتا ہوں کہ کوئی تقریر یا بھاشن نہیں دینا، کسی بھی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے وقت اس میں میرے اپنے ذاتی جو اشکالات تھے یا جو میں نے اپنی ذاتی بات سمجھی اور جو میرا ذاتی سفر تھا فکری ارتقاء کا، وہ میں شیئر کرتا ہوں. میرے لیے 2-4 سوال بڑے اہم تھے اس سارے قائد اعظم کے حوالے سے یا تحریک پاکستان کے حوالے سے. ان میں سے کچھ سوال یہ تھے کہ یہ جو تحریک آزادی ہے ہم سب جانتے ہیں کوئی نئی نہیں تھی، یا قائد اعظم نے اس کو شروع نہیں کیا یا اختتام نہیں کیا. یہ اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو 100 سال پہلے جنگ پلاسی ہوئی تھی، شاید وہ بھی تحریک آزادی کے حوالے سے تھی، اور پھر اس کا جو ہے وہ 1757 اور پھر یہ 1857 اور پھر 1947. تو یہ تقریباً کوئی 250-300 سال کا نون پیریڈ ہے. اس سے پہلے بھی یہ معاملہ چلتا رہا. جس وقت یہ تحریک آزادی اپنی انتہا کو پہنچی 1947 میں، اس وقت یہ کوئی انڈیا پاکستان کا کوئی وہ لڑائی نہیں تھی یا ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے فکری اغلاط میں سے یا فکری اشکالات میں سے یہ مسئلہ تھا. اس سے پہلے مسلمانوں نے اسی برصغیر کے اوپر کوئی 400-500 یا 700 سال حکومت کی تھی. تو اس وقت تو کوئی ہندو مسلم کا کوئی رولا سامنے نہیں آیا. بڑے اطمینان کے ساتھ دونوں قوموں نے یا دونوں مذاہب نے اسی خطے کے اوپر حکومت کی اور اس کو اکٹھے رہن سہن اپنایا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. تو یہ بہت سارے سوالات تھے جو ذہن میں چبھتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس زمانے میں بہت سارے لیڈرز موجود تھے، تو اکیلے محمد علی جناح صاحب جو ہیں یہ قائد اعظم کیوں بنے، یہ بات جو تھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو ہمیشہ سے ہندو مسلم اکٹھے رہ رہے ہیں، 700-800 سال جو ہے وہ مسلمانوں نے حکومت کی، اس وقت ہندوؤں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب آ کے جو ہے وہ ہمیں لگا کہ شاید یہ ہندو اور مسلم اکٹھے رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ایک علیحدہ زمین چاہیے، ایک علیحدہ جگہ چاہیے. اس میں ایک اور جو تاریخی مغالطہ ہے میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ جب عرب کی سرزمین سے اسلام نکلا اور باقی دنیا میں پھیلا، تو شاید آپ کے علم میں بات ہو کہ جس دنیا پر اسلام نے اپنی حکومت نافذ کی اور لوگوں نے اس کو قبول کیا، وہاں پر مسلمان بحیثیت پاپولیشن صرف 1% تھے. آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو.
सिर्फ 1% की हैसियत में वो वहाँ का कोई गवर्नर या वहाँ का काजी या वहाँ का जो जूरिस्प्रूडेंस का जो निज़ाम होता था, निज़ाम अदालत जो था, वो मुसलमान लेकर गए। वो जो निज़ाम अदालत था, उस निज़ाम अदल की बुनियाद के ऊपर जो दूसरे माशरे थे वो बतदरीज इस्लाम कबूल करते चले गए। ये एक और सवाल है जिसका मैं आंसर दे रहा हूँ कि क्या इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला? तो ये बात मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ कि किसी जगह पर इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर पर नहीं आया, पहले तजारत और उसके बाद निज़ाम अदल। इसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने, माशरों ने, तहजीबों ने इनको कबूल किया और फिर इसको अडॉप्ट करते चले गए। तो एक तदरीजी अमल ये हुआ। इस सारे अमल के दौरान में आज कायदे-ए-आज़म का सब्जेक्ट जो है वो तो बहुत आला तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। जो बात मैं ये सारी दोहरा कर आपके सामने करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लीडर्स जो उनसे होते हैं वो क्यों होते हैं, और लीडर्स जो उनसे वो चाहिए क्यों होते हैं, या हीरोज हमें क्यों चाहिए होते हैं। कायदे-ए-आज़म क्या हमारे आज के दिन में हीरो हैं? क्या आज के दिन में हमारे लीडर हैं? अक़वाले ज़री के दर्जे में तो हमने उनकी बातें सुनी समझी, लेकिन कहीं पर क्या मेरे अपने ज़ाती करैक्टर में, मेरे अपनी ज़ाती जगह में क्या कायदे-ए-आज़म किसी जगह पर मौजूद है? ये बड़ी मुश्किल सी बात है। मुझे नहीं पता, अगर हम आज गिरेबान में झांक कर देखें तो हमने उनके अक़वाले ज़री जो उनसे वो तो समझ लिए हैं, लेकिन उनके जो अमाल थे या उनका जो करैक्टर था वो क्या हमारी ज़िंदगी में मौजूद है? ये बात जो उनसी है मुश्किल है। तो आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये मेरा मौजू है। अभी मैंने इतनी देर में मौजू सिर्फ बताया, शेयर किया आपसे। 3 अल्फाज जो उनसे हैं आपके सामने रखता हूँ। एक है लफ्ज़ लीडर, जिसका उर्दू में, अरबी में हम मादा देखते हैं तो इमाम है। इमाम को एक डॉगमा हमारे निज़ाम तालीम का है, मैं बड़ा इसका नाक़िद हूँ, आप सब जानते ही हैं। हमारे यहाँ ये बात सुनी समझी जाती है कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स होते हैं। ये तस्वुर है हमारे यहाँ। ये बड़ा ख़तरनाक तस्वुर है, ये बड़ा गलत तस्वुर है, कुरान करीम के ख़िलाफ़ है और हकीकत के भी ख़िलाफ़ है। याद रखिए, लीडरशिप लाइज इन सबॉर्डिनेशन। जिसने ज़िंदगी में सबॉर्डिनेट होने का अमल नहीं सहा, चखा, देखा, उसकी ज़िंदगी में नज़म, डिसिप्लिन और उस लेवल के प्रॉब्लम आ ही नहीं सकते जो वो लीडर बन के हुक्म चलाने वाला काम होता है। ये एक बतदरीज अमल है। कोई बंदा बॉर्न लीडर नहीं होता। आप और मैं, हम सब लोग कुरान करीम के असूल के मुताबिक हम एक प्रोसेस के तहत लीडर बन सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि पहली दफ़ा जो हमारे जद्द अमजद या वालद साहब, या आप जानते हैं अभी उसवा हसना का जिक्र हुआ, कुरान करीम में 2 अंबिया कराम हैं जिनके मुतालिक उसवा हसना का जिक्र आया आपके इल्म में। एक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक पहली दफ़ा ये बात कही गई, गालबन कुछ अल्फाज इस तरह के हैं कि काला इन्नी जालुका लिन्नासी लिन्नासी इमामा। जाइला का हम जानते हैं एक प्रोसेस के तहत, कॉज एंड इफेक्ट के तहत, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम आपको कुछ आजमाइशों से गुजारेंगे। आजमाइश में इब्तला का लफ्ज़ है। इब्तला हम जानते ही हैं, रेपिटेशन हो जाएगा, लेकिन क्विकली जवान बच्चों के लिए, खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी है मेरी आजमाइश करें, इतना बड़ा खुदा और मुझे आजमाइश करे, मतलब कोई तुक नहीं बनती। तो जो लफ्ज़ है वो इब्तला है, वो बला है। बला का मतलब होता है बलोना। बलोना समझते ना, वो लस्सी रगड़ते ना, चर्निंग करना। तो वो जो चर्न करते हैं तो दूध को नहीं पता होता कि उसके अंदर मक्खन है, लेकिन जब दूध को फेंटी पड़ती है तो उसके अंदर से मक्खन जो सा है वो एक्चुअलाइज होके, पोटेंशियलाइज होके सामने आ जाता है। यही आपकी और मेरी जात का भी यही मामला होता है। हमें नहीं पता हमारे अंदर कैसा पोटेंशियल है, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कैसा लीडर छुपा हुआ है। हमें उस प्रोसेस में से, उस फेंटी में से, उस बला में से गुजरना है जिसमें से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे। अगर पैगंबर और अंबिया जो उनसे हैं वो बला के प्रोसेस से गुजर के अंबिया बढ़े, कोई पैदाइशी अंबिया नबी नहीं गुजरा।
کوئی پیدائشی نبی نہیں گزرا, کوئی بائی ڈیفالٹ نبی نہیں گزرا. وہ نبی جو تھے اپنے پروسیس کے تحت, جو ان کو پروسیس اس زمانے میں تھا یا آج بھی اس لیڈرشپ کے پروسیس کے لیے وہ موجود ہے, تو وہ بلا سے ہمیں گزرنا ہوگا, اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزارنا ہوگا. وہ پھینٹی پڑے گی تو پتہ چلے گا ہمارے اندر مکھن بھی ہے, ہمارے اندر دیسی گھی بھی ہے, اور ہمارے اندر مزید ویلیو ایڈڈ آئٹمس موجود ہیں, ویلیو ایڈڈ پوٹینشیل موجود ہے. تو امام بننے کے لیے, لیڈر بننے کے لیے ایک پروسیس قرآن نے بتا دیا, اور وہ کیا ہے کہ یہ ایک پروسیس کے تحت ہوگا, ٹائم کے ساتھ ہوگا, کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ ہوگا. تو جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئے, جب کبھی زندگی میں یہ پھینٹی پڑے, تو وہ کیا ٹائم ہوگا؟ اس یقین کا ہوگا کہ امام بننے کا وقت آ گیا, وہ لیڈر بننے کا وقت آ گیا. مصیبت آئے تو ایک قدم آگے بڑھ کر اس کو قدم جپھی ڈال لیجئے, اس کو امبریس کر لیجئے. وہ مصیبت ہمیں کس لیے آئی ہے؟ ہمیں لیڈر بنانے کے لیے آئی ہے, امام بنانے کے لیے آئی ہے. امام کا مادہ الف میم میم. سر وہ جو دیوار سیدھی کرنے کے لیے وہ جو دھاگا لٹکاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سال. اس کو کہتے ہیں سال. ایگزیکٹلی امام کا مطلب اردو میں سال ہوتا ہے. وہ دیوار کو سیدھی رکھنے کے لیے جو دھاگا لٹکاتے ہیں, وزن چیک, اس کے ساتھ وزن باندھا ہوتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں ہے, میئر کرنا, ایویلیویٹ کرنا, سیدھا ہے کہ نہیں ہے. ایسا فٹ پرنٹ, ایسا راستہ جو ٹریکیبل ہو, ٹریسیبل ہو. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ امام وہی ہوتا ہے جس, آپ نے بڑی پیاری ایک آیت پڑھی, آپ کو پتا ہے کہ اتنے انبیاء گزرے, ہر قوم نے, ہر لوگوں نے ان سے پوچھا یہ بات کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ورڈ آف گاڈ ہے. ہر ایک نے اس کی ایک توضیح کی, ہر ایک نے اس کا ایک جواب دیا, کسی نے معجزے دیے, کسی نے کوئی دلیلیں دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا, میں ورڈ آف گاڈ دے رہا ہوں, اور اس کا پروف کیا ہے؟ میری وہ زندگی جو تمہارے درمیان گزری ہے, میری وہ زندگی جو تمہارے درمیان گزری ہے, وہ سال, وہ فٹ پاتھ, وہ فٹ پرنٹ جس کو ہم ٹریک کر سکیں, جس کو ہم دیکھ سکیں. اس لیے اس کو امام کہتے ہیں. یہ پہلا لفظ ہو گیا. دوسرا لفظ ہے فلاح کا, جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں کامیابی عام طور پہ سمجھی نہیں جاتی, یہاں ایک کنفیوز سبجیکٹ ہے. فلاح کا مطلب عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بات سوچی, ایک آبجیکٹو سوچا اور ہم نے اس کو حاصل کر لیا. ایک بچے نے سوچا میں چائے والا بنوں گا, وہ چائے والا بن گیا, یہ کامیاب ہو گیا. سکسیس کیا ہے؟ وہ ہمارے ہاں بڑے بڑے وہ سائنٹیفک قسم کے اور فلسفیکل قسم کی باتیں ہوتی, ٹھیک ہوں گی, مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو اپنا ایک جو ورژن ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سکسیس کیا ہے, فلاح کیا ہے. یہ نہیں ہے جو آپ نے چاہا وہ آپ نے پا لیا, یہ سکسیس نہیں ہے. یہ سکسیس نہیں ہے کہ میں 2 روٹیاں کماتا تھا تو اب میں 10 کمانے لگ گیا ہوں. یہ بھی سکسیس نہیں ہے کہ میں پہلے 2 لوگوں کی کفالت کرتا تھا, اب میں 10 لوگوں کی کفالت کرنے کے قابل ہو گیا ہوں. یہ بھی فلاح نہیں ہے. فلاح کیا ہے؟ سکسیس کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں فلاح جو ہے وہ فلاح فلام ہے, ہم جاتے کسان کے متعلق کہا جاتا ہے. اور بابو جی نے اس کو فلاح کو کیسے بیان کیا ہے؟ آپ امیجن کیجئے کہ ایک کسان ہے, اس کے پاس 2 کلو گندم کے بیج ہیں, 2 بچے ہیں, ماں باپ ہے, بیوی ہے. یہ ایک کسان ہی سوچ سکتا ہے. اس کا یقین دیکھیے, جیسے یقین محکم کہہ رہے تھے آپ, اس کا یقین دیکھیے. میرے جیسا آپ جیسا بندہ ہو تو کیا کہے گا کہ یار 2-4 دن کی روٹیاں شاید اللہ کہیں سے اور دے دے گا تو اس کی راشننگ کر لیتے ہیں. بچوں کو یہی کہیں گے نا کہ یار 2 کی بجائے 1 کھا لو, 1 کی بجائے آدھی کھا لو, ٹل دی ٹائم کہ ہمیں کہیں سے مدد مل جائے. یہی بات ہم سوچیں گے. کسان کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا. وہ فاقہ کرتا ہے, وہ پیٹ کاٹتا ہے, بڑی مشکل سے 1-8 کلو گندم جو سا اس کا آٹا اٹا بنا کے اپنے بچوں کو دے دے گا. لیکن یہ اسی کا جگرا ہے کہ وہ 1 کلو گندم زمین کی تیاری کر کے اس میں پھینک دیتا ہے. کوئی بندہ باہر بیٹھا ہو تو وہ کیا اس کو کہے گا کہ بڑے بیوقوف آدمی ہو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بوڑھے ماں باپ کو, اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو تم کھانا نہیں دے رہے اور زمین میں پھینک رہے ہو. لیکن یہ کسان ہی ہے جو سوچتا ہے کہ اس کا یقین دیکھیں کہ میں آج اس کو بوؤں گا, آج اس پہ محنت کروں گا تو یہ 12 ہوگا اور 1 کے بدلے مجھے 100 ملیں گے یا 700 ملیں گے.
नीचे पे कंप्रोमाइज नहीं करता। कितने पे कंप्रोमाइज करता है? 1 के बदले में 700। वो बालियां आएंगी, बालियों के ऊपर 100 दाने होंगे, 7 बालियां निकलेंगी। 700 टाइम्स, परसेंटेज नहीं, 1 के बदले 700 टाइम्स आपकी मेहनत का फल मिले तो आप सक्सेसफुल है। इस बात का यकीन रखना है, ऐसी मेहनत करनी है कि हमें पता चल जाए कि हमने नॉन 1 के बदले में 700 लेने हैं, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि यहां से जोन से भुखे दंगे मर जाओ और वहां जाके जोन सा करते रहो। इस दुनिया में भी वैसी ही मेहनत करनी है। वो जो गंदुम मिलती है, जो रोटी मिलती है, जो फलाह मिलती है, वो इसी दुनिया में मिलती है। ये हो गया बात फलाह, ये हो गया सक्सेस। इसको हम रिलेट करेंगे, जो कर लेंगे आप खुद ही, कायदे आज़म की मेहनत के साथ, या वो 200-300 साल की मेहनत थी उसके साथ। हमने पहली बात की लीडरशिप की, दूसरी बात की फलाह की। एक तीसरा लफ्ज आपके सामने ला रहा हूं। 100 से ज्यादा दफा कुरान करीम में ये बात आई है, याद करो अपने बाप यकूब को, अपने बाप सुलेमान को, अपने बाप दाऊद को, अपने नबी फलां वाक़े को, फलां जुर्म को, फलां हीरो को, फलां मामले को याद करो। कभी आपने ये बात सोची, ये याद करने की बात क्यों की जा रही? वो जिक्र की बात करते, याद दहानी की बात करते हैं। हम भी जिक्र कर रहे हैं ना आज। जिक्र इसलिए किया जाता है कि आप उसमें से इंस्पिरेशन लें या एस्पिरेशन लें। आपसे एक सवाल करूं, ये इतनी बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स जो उनसे हैं खर्च किए जाते हैं फुटबॉल पे, क्रिकेट पे, वर्ल्ड कप पे, बला बला, ये खेलों से होता क्या है? खेलों पे इतने पैसे खर्च क्यों किए जाते हैं? किसी के इल्म में है ही बात? कोई तुक्का लगाएंगे? इतने पैसे खर्च कर दिए जाते हैं खेलों के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर वो इनाम भी दिए जाते हैं। जो खेले होते हैं ये किसी कौम की इज्तमाई रेजिलियंस को, उसकी ग्लोरी को बाहर लेकर आते हैं। अल्फाज देखिए मैंने क्या कहा, खेल जो उनसे हैं वो किसी कौम की इज्तमाई रेजिलियंस को और उसकी ग्लोरी को बाहर लेकर आते हैं। इसलिए इन खेलों का इनेकाद किया जाता है। इन खेलों के ऊपर ओलंपिक्स देखें, जो आज भी आप ओलंपिक कभी टेबल को आप देखें, जो बड़ी नेशंस है वही तमगों के लाइनों पे बैठी होती हैं। 100 चाइना ने ले लिए, 200 अमेरिका ने ले लिए, 200 जर्मनी ने ले लिए, 100 जापान ने ले लिए। जो बड़ी कौमें होती हैं जिनकी अखलाकी ताकत होती है, वो अखलाकी ताकत जो सी है वो इस जगह से आती है। कहने का जुमला क्या है, अगर शनाख्त आपको अपने हीरो से नहीं मिल रही, अगर पर्पस आपको अपनी जिंदगी में हीरो से नहीं मिल रहा, तो फिर हिस्ट्री या ये जो बात हम कह रहे हैं ये सिर्फ लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, फिर ये कुछ नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। अगर कायदे आज़म को डिस्कस करके मुझे मेरी शनाख्त मिलती है माजी से और मुझे पर्पस मिलता है मेरे मुस्तकबिल में, तो कायदे आज़म आज जिंदा है। और अगर शनाख्त नहीं है और पर्पस नहीं है तो फिर हम अकवाल दोहरा रहे हैं और दोहराते चले जाएंगे, तालियां पीटते चले जाएंगे। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बच्चे, ये तो बच्चे तो हमारे लीडर बन गए जो इनकी तकरीरें मैंने सुनी। मैं तो अपने लिए बूटियां तैयार करके लेकर आया था, लेकिन अब मुझे सारी बात फिलबदी इसलिए कहनी पड़ गई, शर्मिंदगी सी महसूस होती है। वो खुद ही बात कहेगा तो मुझे देख देख के करना पड़ेगा। हमें हमारे नेशनल हीरोज अगर हमें एथिकल फाउंडेशन नहीं दे रहे, अगर हमारे नेशनल हीरोज हमें सेंस ऑफ सर्विस नहीं दे रहे, अगर हमारे हीरोज हमें सेंस ऑफ एक्चुअलाइजेशन नहीं दे रहे, हमारे हीरोज नहीं है, फिर हम अपने हीरो से हाथ धो बैठे, फिर पीछे रह गए। वक्त है इस बात को याद दहानी का कि ये वो हीरोज हैं जिनके अभी हमने वाकया सुने। आपको कायदे आज़म का जो भी वाकया पता है, वो एक हाथी दिन हाथी जिस लहजे में, जिस तरीके में हमारे हाथ में आया, आपको जाती बात उनका वाकया पसंद आ गया है, आप उनको बजलाजंजी उनकी पसंद आ गई है, आपको उनकी नुक्ता अफरीनी पसंद आ गई है, आपको उनकी कानूनदानी पसंद आ गई है, आपको उनकी दयानतदारी पसंद, जिस चीज को आप फैंसी करते हैं, इसको अपने 5-6 फुट के जिस्म के ऊपर नाफज कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नाफज कर लीजिए। यही आपकी इमामत है, यही आपकी लीडरशिप है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।